عادت کے واقعات آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، تو ہمارے جدید مفسرین کا رجحان میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی تعویل ہو جائے کہ جو عام جو فزیکل لاز ہیں ان کے مطابق نظر آئے، اس سے ہٹ کر نظر نہ آئے۔ یہ در حقیقت رجحان میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ہے اگر اصولی طور پر ایک بات سمجھ لی جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ نسل انسانی کے دوران کا جو بھی ارتقاء ہوا ہے ذہنی، اس کے دوران اللہ کا یہ معاملہ جو ہے اصول کے اعتبار سے سامنے رکھیے کہ جب کہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے، تو اس وقت جو ہے ان کے لیے عقل اور حکمت کی باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ ابھی وہ ذہنی اعتبار سے میچور نہیں تھے، ابھی بحیثیت مجموعی نوع انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ انہیں برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے ان کو وہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو بات انسان جو ہے وہ بہرحال ایک میچور ذہن کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی ہی چیزیں، اگرچہ اس کو بلا تشبیہ سمجھیے، یہ تشبیہ جو ہے یہاں مناسب نہیں ہے، بچوں کے لیے کھلونے ہوں گے، بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جائیں گے، تو جب کہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی اہل طفولیت میں ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایسے خرق عادت چیزوں کے ذریعے ہی سے صحیح راستے کی طرف، حق کی طرف، بھلائی کی طرف راغب کرنے کا معاملہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ، ایک شعلہ جو ہے اترتا تھا، اور وہ شے جو بھی پیش کی گئی ہے اللہ کی جناب میں اسے بھسم کر دیتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ سورہ مائدہ میں جو تذکرہ ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے، اذ قربا قربانا فتقبل من احد ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ نشانی موجود تھی۔ آج ظاہر بات ہے کہ ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے، یا کہ انسان کا اپنا دل جو ہے گواہی دے سکتا ہے، اور یا یہ کہ اللہ کے علم میں ہے بس۔ لیکن یہ کہ اس وقت اس طریقے سے ایک باقاعدہ علامت ظاہری کے ذریعے سے اس کی قبولیت کا اعلان ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزہ کوئی نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اب نسل انسانی جو ہے وہ عہد طفولیت سے نکل چکی ہے، میچور ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، عاقل ہو چکی ہے۔ لہذا حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، یہ مانوی معجزہ ہے، یہ حصی معجزہ نہیں ہے۔ حصی معجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں خرق عادت کے واقعات، وہ تو چوٹی کے وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے، اس سے آگے کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ آپ سمجھیے خلق حیات، اب اس سے آگے کون سی بات ہوگی؟ یا مردہ لاش پڑی ہے، قم باذن اللہ کہا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ احیاء موتا، خلق حیات۔ ایک بالکل مادر ذات جو ہے وہ اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگ گئی، اس کی جو بھی بصارت ہے وہ اسے مل گئی۔ یا کوڑھی ہے، ہمیشہ کا مریض کوڑ کے اندر مبتلا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ ختم ہو گیا۔ یہ جو معجزات ہیں، حصی معجزات کہ جو آنکھوں سے دیکھے جا سکے، یہ چوٹی کے وہ ہیں جو حضرت مسیح کو دیے جا چکے۔ اور اس کے ساتھ نوٹ کر لیجئے حضرت مسیح کا انجیل میں قول ہے کہ جہاں تک عقل و حکمت کی باتیں ہیں ان کے بارے میں خود فرما گئے اپنے لوگوں سے، حواریین سے، ابھی مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ جب وہ فارکلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی پیشن گوئی کے لیے ہے، پیراکلیٹ یا پیریکلوٹوس، یہ مختلف الفاظ بدلتے رہے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے موجود ہے۔ جب وہ آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا، یعنی 600 برس ابھی باقی ہیں تمہاری میچورٹی میں، نسل انسانی کی بحیثیت مجموعی عقلی بلوغ کے اندر ابھی 600 برس باقی ہے۔ جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ساری دانائی کی باتیں اور عقل اور حکمت کی ساری باتیں، یہی وجہ ہے کہ 4 جگہ قرآن مجید میں، کم سے کم 3 جگہ حکمت کی تعلیم کو حضور کے جو افعال چہارگانہ ہیں ان میں آخری کہا گیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تعلیم حکمت جو ہے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا سب سے اونچا مرحلہ ہے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اسپیشلائزیشن ہے، یہاں تو یوں یہ تخصص کا درجہ جو ہے اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا وہ درجہ حکمت ہے۔
اس لیے کہ اب نسل انسانی بحیثیت مجموعی اتنی میچور ہو چکی ہے۔ لہذا اس قسم کے واقعات میں خرق عادت چیزوں کی توجیہ کرنے کی، دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے توڑ مروڑ کے، یہ جن کے ہاں بھی آپ پائیں، اگر اس اصول کو دیکھ لیں کہ اس دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں اور اس وقت نسل انسانی ابھی چونکہ ذہنی طور پر بلوغ کے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی، لہذا خرق عادت ہی کے ذریعے سے انہیں زیادہ مائل کرنا حق کی طرف اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی طرف، یہ وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، اب جب ان سے قول و قرار لیا گیا تو اس وقت کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا۔ اب اس کی بعض مفسرین نے تعویل کی ہے کہ بس زلزلہ سا آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا، حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ اس قدر کھلے ہیں کہ ان میں اس قدر کی اس قسم کی تعویل کرنا، جیسے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سمندر پھٹا تھا، اب وہ ان کو بھی کہا انہوں نے کہ یہ ایک مد و جزر کا معاملہ تھا، جیسے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آئے وہاں ساحل پر تو وہ سمندر اترا ہوا تھا، خشکی نکلی ہوئی تھی، وہ پار کر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر آئے تو اب وہ جو ہے وہ مد پر تھا، وہ جزر کے بجائے اب مد پر آ گیا تھا، غرق ہو گئے۔ لیکن یہ توجیہ کرنا، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے کہ ایک چٹان کے مانند کھڑا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اب یہ الفاظ اس تعویل کے متحمل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھا دیا تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا ان سے کہ اب پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، تھامو اسے، تمسک، اس کے ساتھ تمہارا تمسک ہونا چاہیے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تورات، یاد رکھو اسے، مستحضر رکھو اسے حرز جان بناؤ، اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو یا تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے، اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے۔ اب دیکھیے اس کی مثال نوٹ کر لیجئے، یہی مضمون سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں آیا ہے، وہاں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جبکہ ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جیسے کہ سائبان ہو۔ اب دیکھیے یہاں جیسے وہ آیت ہے کَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ چٹانیں ہیں بڑی بڑی، چٹانوں کی طرح وہ سمندر جو ہے وہ پانی منجمد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو قدرت حاصل ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین فطرت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے معطل نہیں ہو گیا، اس کی قدرت جو ہے سلب نہیں ہو گئی، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو گیا اپنے قانون کا، وہ جب چاہے قانون توڑ کر اپنے خصوصی اختیار سے جو چاہے ظاہر کر دے، جو چاہے جو اس کا جو ہے ظہور فرما دے۔ اس اصول کو جان لیجئے تو پھر یہ کہ کہیں الجھن نہیں ہوگی۔ وہاں بھی اسی لیے اس تعویل کا راستہ روک دیا، کان کل فرق کالطود العظیم، دونوں حصے ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑی چٹانیں ہو۔ اب یہاں بھی دیکھیے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جبکہ اٹھا لیا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بالکل ایسے جیسے سائبان ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے تعبیر کرنا کہ زلزلہ تھا اور زلزلے میں تو محسوس ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شے تمہارے اوپر گر پڑے گی، ابھی دیوار آ پڑے گی، چھت گر جائے گی، تو یہ ساری تعویلات در حقیقت اس ایک اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ نسل انسانی کے عہد طفولیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت قدم قدم پر خرق عادت ہوتا تھا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے قوانین طبیعی کو توڑ کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا تھا۔ تو اگر اس اصول کو ایک دفعہ انسان تسلیم کر لے گا تو پھر بار بار جو ہے اسے خامخواہ تردد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب یہاں تتقون کا جو ہے یہ آیت پوری سن لیجئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 171، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ گرا چاہتا ہے ان کے اوپر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، بالکل وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں وہی الفاظ وہاں ہیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھامو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اب اس کو یاد رکھو، حرز جان بناؤ، مستحضر رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون کا اصل میں لفظی مفہوم تو یہی ہے، وقا یقی کے معنی ہے بچنا، وقنا عذاب النار، قنا اصل میں ہے یہ،
تو اس سے ہے بچا لے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے. تتقون کا ترجمہ تاکہ تم بچ سکو. لیکن بچ سکو سے مراد کیا ہے؟ ایک بچنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے. یہ تقویٰ ہے جسے ہم کہتے ہیں. تقویٰ کی روش کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو نہ توڑا جائے، اللہ کے فرامین جو ہے ان کی پابندی کی جائے، بچ بچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھا جائے. زندگی کی کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا قدم میں نہ اٹھا بیٹھوں کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. تو یہ تقویٰ کی عملی روش ہے، بچنا پیش نظر ہے. اور تقویٰ سے مراد یہ بھی ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، اللہ کی گرفت سے بچ سکو. اگر یہ روش اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچو گے اور آخرت میں بھی اخروی عذاب سے بچ جاؤ گے. تو یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، تاکہ تم تقویٰ کی روش اختیار کر سکو، یا یہ کہ اس سب کا جو اصل مقصود ہے تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی. اس کے بعد تم نے قول و قرار کیا، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اب یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قول و قرار کیا تھا وہ تو مر کھپ چکے. اس وقت تو ان کی جو نسلیں تھیں جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود تھی ان سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ بات جو قرآن کہہ رہا ثم تولیتم، مخاطب اس وقت وہ یہودی ہے، وہ بنی اسرائیل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں موجود ہے. قول و قرار جنہوں نے کیا تھا وہ تھے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے. تو زمانی فصل جو ہے 2000 برس کا ہے. تو یہ تھوڑا سا شبہ جو واقع ہوتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم اپنے ان بزرگوں کے تمام معاملات کو اون کرتی ہو تو گویا کہ وہ خود بھی مخاطب ہوگی ان تمام چیزوں کی. انہوں نے ڈسون نہیں کیا، ان کے معاملات کو تسلیم کیا. پھر یہ کہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا خلاف ورزی کا، اسی کو وہ خود اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ خطاب جو ہے اور ان کے اوپر اس فرد جرم کا عائد کیا جانا بالکل درست ہے، اس لیے کہ وہ اسی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے. پھر یہ کہ ان کا اپنا طرز عمل بھی آج وہی ہے کہ جو ان کے ان آباء و اجداد نے کیا تھا کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دیا. اس حوالے سے وہ اشتباہ جو ہے وہ کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم کبھی کے ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بھی ایک اجل مسمى رکھی ہوئی ہے، ہر امت کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے، ہر فرد کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے. اس مہلت سے پہلے اللہ گرفت نہیں کرتا، انہیں چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنی روش کو درست کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے لوٹ آئیں. اللہ رسی دراز کرتا ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی قوم یا فرد توبہ کر لے. ایسا بھی ہوتا ہے رسی دراز ہونے کی وجہ سے سرکشی میں اور بڑھتے چلے جاتے اور جو بھی ان کے اندر خبث تھا، جو بھی خرابی تھی، وہ پوری کی پوری ظاہر ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ سنت معین ہے، اللہ کی طرف سے افراد کی بھی مہلت معین ہے. وہ اجل ہے ہماری اس دنیا کے اندر، جو موت کا وقت آنا ہے اس وقت تک ہر ایک کے لیے کھلی چھوٹ ہے، جو راستہ چاہو اختیار کر لو. اسی طرح قوموں کے لیے، اسی طریقے سے امتوں کے لیے وہ اجل معین ہے، اجل مسمى ہے. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہوتا تو تمہارے جو کرتوت تھے وہ تو ایسے تھے کہ بہت پہلے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے آخری تم پر نازل ہو گیا ہوتا. اس میں خاص طور پر ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے جو سابقہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، ان کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ملیا بیٹ کر دی گئی، انہی کی زندگی کے اندر ملیا بیٹ کر دی گئی، انہیں مزید مہلت نہیں دی گئی. حضرت صالح کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا. حضرت لوط کو بھیجا گیا سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، اس کے رہنے والوں کا یہی حشر ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا یہی حشر ہوا. حضرت موسیٰ ان کے ساتھیوں کی نگاہوں کے سامنے آل فرعون جو ہے، فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے. لیکن یہود کے ساتھ ایک رعایت ہوئی ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی یہ رعایت جو ہے اگرچہ اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو جو میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، تفصیل سے میں یہ چیزیں لکھ چکا ہوں. لیکن یہ کہ یہ معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اب اسے چاہے آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کہہ لیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا ایک مظہر یہ بھی ہے
کہ اس قوم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ قانون خداوندی یہی رہا، اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں پوری وضاحت کے ساتھ کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ صف میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے، اور حضرت مسیح کی نہ صرف یہ کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ اپنے بس پڑتے تو انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے باوجود اس قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ اب یا تو یہ ایک رعایت ہے، یا یہ کہ بہرحال چونکہ اس کا آخری جو حشر ہونا ہے، اور ایک جو حکمت میرے سامنے آئی ہے وہ میں اپنی اس کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اس امت مسلمہ کا جو برتر اور افضل تر حصہ ہے اس کو بدترین سزا دینی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں۔ عربوں کو جو توہین اور تذلیل آج ہو رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، کہ جس ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اس سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کے ہاتھوں 3 مرتبہ پٹائی ہو چکی ہے، اور اب ایک ایک کر کے ہر ملک جو ہے اس کے ساتھ ایک سے دوسرا آگے بڑھ کر، ابھی شاہ حسین صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو سب سے آگے نکل گئے، خاموشی اندر ہی اندر وہ ساری دوستی کی پینگیں بڑھا کر، اور وہ تو سرحد ہی گویا کہ کل عدم کر دیے انہوں نے، شرق اردن کے درمیان اسرائیل کے درمیان اب کوئی سرحد نہیں، اوپن آمد و رفت۔ یہ حال ہو رہا ہے اس قوم کے ہاتھوں توحید اور تذلیل کا جو مغضوب علیہم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اسی کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو انگریزی محاورہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جس کی مثال بھی میں نے دی ہے کہ یوپی کے علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں ایک دستور تھا کہ جب کسی کو کوئی سزا دیتے تھے، مثلا راجپوت ہے، اب راجپوت کو کہ کوئی بڑا غلط حرکت اس سے سرزد ہو گئی، جوتیاں لگانی ہیں اس کو، تو چمار کے ہاتھوں سے جوتیاں لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتی لگنے کی جو تکلیف ہے وہ ہو، اور ایک یہ کہ چمار کے ہاتھوں جوتی لگ رہی ہے، یہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری والی بات۔ یہ معاملہ اس امت کے افضل حصے کے ساتھ، یعنی عرب افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، وہ امیین ہیں، حضور ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و نسل کا، حضور انہی میں سے تھے۔ پھر ان کی زبان میں یہ کتاب موجود ہے، ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، ان کی مادری زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ پھر جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، ان کا رخ جو ہے جدھر ہے، جس طرح اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اس کی سزا جو ہے آج شاید اسی لیے ان کو باقی رکھا گیا کہ اس امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل حصے کی پٹائی اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا وہ ان کے ہاتھوں آئے گا۔ اس کے بعد ان کی آخری جو ہے وہ ایکسٹرمینیشن، اور وہ حضرت مسیحی کے ہاتھوں ہوگی، وہ قانون خداوندی پورا ہوگا۔ جیسے حضرت نوح کے نگاہوں کے سامنے ان کی پوری قوم غرق ہوئی، حضرت ہود کے عین اپنے سامنے ان کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی، حضرت صالح کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں، بلکہ یہ کہ ذرا انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں وہ پوری دونوں بستیاں ختم ہوئی، اور حضرت موسیٰ کے تو عین نگاہوں کے سامنے آل فرعون غرق کیے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی یہ قوم ہلاک ہونی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور آخری دور کے یہ واقعات جو ہے اس کے لیے سٹیج بالکل تیار ہو رہا ہے۔ تمہید جس کو کہتے ہیں، تمہید کہتے ہیں اسے ہے بستر بچھانا، مہدت لہو تمہیدا، اس کے لیے میں نے پوری طرح راہ جو ہے ہموار کر دی ہے، ان حالات و واقعات کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے ان کی تاریخ کا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم خوب جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہ اندازہ تم خوب جانتے ہو، یہ واقعہ جو ہے ان کی تاریخ کا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پوری طرح معروف تھا، مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے ایک حصے کے ساتھ، ایک قبیلہ ان کا جو ہے آباد تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت داؤد کا زمانہ حضرت مسیح سے 1000 برس قبل کا زمانہ ہے۔
اس زمانے میں ان کی بنی اسرائیل کا کوئی ایک قبیلہ آباد تھا جو اب جو شہر ایلات ہے، ایلات یا ایلا یا عقبہ، اسی کا جو ہے صدر ناصر صاحب نے بلاکیڈ کیا تھا۔ تو 1967 کی جنگ ہوئی تھی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ جو ہے کیوں ہوئی، ٹریگر کیوں ہوئی، اس کا واقعہ یہی تھا کہ ایلات کا بلاکیڈ کیا صدر ناصر نے۔ یہ اصل میں اسرائیل کا واحد راستہ تھا کہ جو بحیرہ قلزم سے اس کے پاس جو ساز و سامان آتا تھا، یہ ایک ہی بندرگاہ اس کی تھی، باقی تو بندرگاہیں جو بھی ہیں وہ بحیرہ روم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ جنوب کے ٹپ پر جو اس کی تھی، اسرائیل کی بالکل جنوبی سرحد کے ساتھ یہ ایلا یا ایلات کی بندرگاہ ہے۔ اور اس علاقے میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا، اور چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ماہی گیری ان کا پیشہ تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی سے ان کی جو ہے وہ گزر بسر ہوتی تھی۔ وہاں انہوں نے پھر سبت کا قانون جب ہے وہ ان کے ہاں تھا بڑا سخت۔ اصل میں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا ایک دن جو مخصوص کیا تھا کہ باقی 6 دن تم اپنے جو بھی دھندے کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ایک دن ہفتے کا ہماری یاد کے لیے وقف کر لو۔ تو اللہ نے تو یہ دن مقرر کیا تھا جمعے کا، وہی کہ جو پھر آخر میں امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ لیکن یہودیوں نے شرارت کر کے جمعے کی بجائے اپنے لیے سبت کا دن، ہفتے کا دن اختیار کیا۔ عیسائی اس سے ایک دن اور آگے گئے، انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا۔ بہرحال یہ دن جو ہے ابراہیمی مذاہب میں ان دنوں کا مسئلہ جو ہے اس کی حکمت سمجھ لیجئے۔ حکمت یہ تھی کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں انسان بالکل یکسو ہو کر، کوئی کاروبار دنیاوی نہ ہو، دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں سے بالکل یکسو ہو کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگائیں، جو بھی کتاب اللہ نے دی ہے اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں سمجھائیں، یا جو بھی نوافل ادا کریں۔ بہرحال وہ دن ان کا دنیاوی دھندوں سے بالکل علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو جائے۔ اس میں کوئی بھی کاروبار دنیاوی کرنا مطلقاً حرام تھا۔ ہمارے ہاں جمعے کے معاملے میں اللہ نے بہت تخفیف کر دی ہے۔ وہ حرمت کا حکم جو ہے اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک ہے صرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار۔ یہ ذروا البیع جو ہے امر کا صیغہ ہے، تو کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہو جاتا ہے جمعے کے دن، ہمارے ہاں بھی جمعے کی اذان کے ساتھ۔ لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ گویا کہ صرف اتنی سی مدت کے لیے وہ حکم اللہ نے آسان کر دیا ہے شریعت محمدی میں، جمعے کے دن صرف اتنے وقت کے لیے کاروبار دنیاوی حرام ہے۔ شریعت موسوی میں یہ پورا دن جو ہے سبت کا یہ حرام مطلق تھا۔ اب بھی جو لوگ پریکٹسنگ یہودی ہیں امریکہ میں، وہ ہفتے کے دن کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیو نہیں کرتے، اس قدر وہ اب بھی پابندی کر رہے ہیں۔ جو بھی پریکٹسنگ ہے، کم تعداد ہے یہودیوں میں کہ جو واقعتاً اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہیں، لیکن امریکہ میں خاص طور پر نیو یارک میں، جس کو کچھ لوگ نیو یارک کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہودی وہاں آباد ہیں، بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں جو ایکسکلوسیولی جو یہودی لوکیلٹیز ہیں، ان میں ان کے سینیگاگس ہیں، اور آپ ان کے دیکھیں گے چلت پھرت جو ہے ان کی بڑی لمبی لمبی داڑھیں، لمبی لمبی زلفیں، لمبے لمبے سیاہ کوٹ ان کے، اور دور سے کوئی شخص دیکھے تو معلوم ہو کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم دین مسلمان چلا آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ٹوپی ان کی چونکہ ہے وہ کالی ٹوپی، صرف اس کے ساتھ چونکہ وہ ہیٹ نما چھجا بھی ہوتا ہے، اس سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہودی ہے، ورنہ باقی ہر اعتبار سے وہ بڑا متشرع قسم کا مسلمان نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بہت سی چیزوں میں بڑی مماثلت ہے۔ بنیادی تو حکم وہی تھے جو کہ شریعت موسوی میں دیے گئے تھے، اسی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے۔ تو بہرحال ان کے ہاں جو یہ سبت کا حکم بہت سخت تھا، اس میں یہ کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے باہر ان پر پابندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے، بلکہ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ جمادات میں بھی حص ہے، پتھروں میں بھی حص ہے، احساس ہے، نباتات میں بھی ہے، تو حیوانات میں تو ظاہر بات ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، باقی 6 دن ہماری شامت رہتی ہے، تو وہ 6 دن جو ہے وہ ڈیپ واٹرز کے اندر ساحل سے دور چلی گئی، اور ہفتے کا دن جب آیا ساحل کے قریب آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، جیسے کبھی کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کبھی، تو کبھی کبھی کوئی جو ہے مچھلی جو ہے چھلانگ لگا کے اوپر آتی ہے، پھر وہ غڑپ سے پانی میں جاتی ہے۔ اب یہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں، یہ غریب کھڑے دیکھ رہے ہیں، کیا کریں، پکڑ نہیں سکتے۔
ہاتھ بندھے ہوئے، شریعت نے ہاتھ باندھ دیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے جب ایمان کمزور پڑا تو اب ہوتا یہ ہے کہ شریعت کو ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو ختم کرنا، یہ ہے وہ مرض جو مسلمان امتوں کا مشترک مرض ہے، ہم میں بھی پیدا ہوا۔ اس کی ایک بڑی مثال ان کے ہاں جو ہے بہت نمایاں مثال اس شکل میں آئی۔ انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ ہفتے کے روز بڑے بڑے گڑھے کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ چلا آیا ہے، گڑھوں کے اندر جو ہے وہ لے آئے، اور پھر ان کا جو تعلق تھا سمندر کے ساتھ اس کو بلاک کر دیا۔ اب یہ پونڈ جو بن گئے، یہ جو تالاب بن گئے ساحل کے ساتھ ساتھ، ان میں مچھلیاں بھی ہیں، سمندر میں واپس جانے کا راستہ انہوں نے بلاک کر دیا۔ مچھلی پکڑی تو نہیں، پکڑی اتوار کے روز آ کر، لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا ہفتے کا دن تو لگا دیا وہ گڑھے کھودنے میں۔ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو، تورات کا مطالعہ کرو، ذکر اذکار کرو، نمازیں پڑھو، نوافل ادا کرو، جو بھی شکل ہو، اصل تو یہ اس لیے تھا۔ لیکن یہ کہ وہ حکم جو ہے بظاہر تو برقرار ہے کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں، روح جو ہے اس حکم کی وہ ختم، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے وہ گڑھے کھودنے میں لگ گئی۔ یہ ہے ایک دوسرا معاملہ کہ جو جنرلائز فارم میں سامنے رکھیے، یہ ہیلوں بہانوں سے شریعت کا کوئی نظام جو ہے ظاہری طور پر برقرار رکھنا اور حقیقت کے اعتبار سے اس کو ملیا میٹ کر دینا۔ ہمارے ہاں یہاں تک کہا گیا ہے، اور یہ چیزیں ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء کے بارے میں کہی گئی ہیں، کہ شریعت کا چونکہ قانون ہے کہ آپ کے پاس مال جو ہے اور آپ صاحب نصاب سال بھر رہے ہو، ہولان ہول اگر ہو جائے تب زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے۔ 11 مہینے کے بعد اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دی، لہذا آپ کے پاس دولت 11 مہینے نہیں رہی، اب آپ تو فقیر ہو گئے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب 11 مہینے جب بیوی کی اس کی جو ہے ملکیت میں ہوئے تو اس کو واپس منتقل کروا لیا، تاکہ سال کسی پر پورا ہو ہی نہ، زکوٰۃ دینی نہ پڑے۔ اب یہ جو ہے یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے، مذاق ہے، بازی بازی باریش بابا ہم بازی۔ یہ ایک مثال ہے جو کہی جاتی ہے، میں نے عرض کر دی، باقی اس کی اور بے شمار شکلیں ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شریعت کا حکم برقرار، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی چوکھٹ ہے، اندر سے تو کھا گئی اس کو دیمک، لیکن دیمک کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ اوپر ایک ونیئر وہ چھوڑتی جاتی ہے کہ اگر کہیں اوپر سے نظر آ گیا گھر والوں کو کہ چوکھٹ کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے تو ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اوپر وہ ایک چپٹی سی رہتی ہے، اس کو وہ ختم نہیں ہونے دیتی، اندر ہی اندر جو ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ تو شریعت کو اس کی اصل روح کو قطربود کر دینا، لیکن اس کے اوپر ایک ونیئر قائم رکھنا کہ شریعت کی پابندی ہو رہی ہے، یہ ہے شریعت کے ساتھ مذاق، جس کی سب سے نمایاں مثال یہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ واقعہ ابھی زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ اعراف بہت دور ہے ابھی، لیکن یہ کہ چونکہ ترتیب نزول میں سورہ اعراف مکی ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی ہے، اس کے نزول سے قبل سورہ اعراف نازل ہو چکی ہے، لہذا تفصیل جو ہے 163 آیت سے لے کر 166 آیت تک، یعنی 4 آیات میں وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، اور جو باقی تفاصیل انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اسی وقت اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت جتنی ضروری بات تھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے گوشت گزار کر دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی، اس کو غطربود کیا، اس کو توڑا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، یعنی ہمارا یہ حکم ہوا کہ بن جاؤ ذلیل بندر۔ یہاں پھر وہی دقت پیش آتی ہے ہمارے جدید مفسرین کو کہ یہ مس جو ہے معنوی تھا، ان کی سیرت کے اعتبار سے تھا، ان کے کردار کے اعتبار سے تھا، یہ شکلیں جو ہے تبدیل نہیں کی گئی تھی۔ یہ پھر وہی دقت ہے، خرق عادت کی کوئی توجیہ ایسی کرنے کی کوشش کہ جس میں فزیکل لاز ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ اصل میں ایک خاص دور میں تو اس کا بہت ہی ہمارے علماء اور مفسرین کو جو ہے اس کا بہت شوق رہا ہے، اس لیے کہ یہ پچھلی صدی کے اواخر میں جب کہ سائنس آئی ہے ہمارے ہاں، اور وہ سائنس کا دور بھی تھا نیوٹونین فزکس کا دور، تو اس پر اتنا یقین تھا اس سائنس کے اوپر، فزکس کے اوپر، کہ گویا کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے اس کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس صدی میں جبکہ نیوٹونین ایرا شروع ہو چکا ہے، فزکس کے پریمیسز چینج ہو چکے ہیں، اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اب وہ میٹر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں۔ میٹر ہے کیا؟ یہ تو انرجی ہی انرجی ہے، میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔
جو کبھی دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز تھی، میٹر اینڈ انرجی، اینڈ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، یہ ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب ہوا ہو چکی ہیں. لیکن کچھ لوگ ابھی تک اسی فضا میں رہتے ہیں. یہیں پر اسی مقام پر لیکچر دیا تھا گائے ایٹن صاحب نے، اور میں نے حیران رہ گیا تھا ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کہ آپ یہ نہ سمجھیے یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر، مغرب کے لوگ، یورپ کے، امریکہ لوگ بھی، وہ بھی آج بھی نیوٹونین ایرا میں رہ رہے ہیں ذہنی اعتبار سے. یہ جو آئنسٹائن کا فلسفہ، اس کے حوالے سے جو سارے فزکس کے معاملات میں انقلاب آ چکا ہے، یہ صرف فزسسٹ جو ہے، فزکس پڑھنے والے اور جو اس کے علماء ہیں، اس کے جو اسکالرز ہیں، وہ ان کو معلوم ہے. عام آدمی آج بھی نیوٹونین ایرا میں سانس لے رہا ہے، مغرب کا عام آدمی بھی. تو ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورت جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید ہے. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے فزیکل توجیہ کرنے کی کوشش قطعاً کوئی ضرورت نہیں. شکلیں مسخ کی گئی ان کی، اور اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ 3 دن میں وہ سب کے سب ہلاک بھی ہو گئے. یہ مسخ جو ہے یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ مستقل پھر رہے ہوں، ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا. کونوا قردۃ خاسئین، 3 دن تک وہ اس حالت میں رہے ہیں شدید کیفیت کے اندر، اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے.